بہتے ہوئے لہو کی شام. کائنات کے امیر علی کی بیٹیاں اس شام میں اتنی غریب ہو گئیں کہ اسے شام غریبہ کہتے ہیں. شہیدوں کا دن ختم ہو تو غریبوں کی شام شروع ہوتی ہے. بڑا غضب کا دن گزر گیا کربلا میں جو علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے پر ختم ہو گئے. فکرہ بدل کے پڑھوں علی اکبر کی جوانی سے شروع ہوا اور حسین کو ضعیف کر کے ختم ہو گیا. عزاداران امام مظلوم یہ شام غریبہ ہے جو حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی. آپ نے دوپہر کو شہادت سنی، آپ نے زین چھوڑنا سنا، آپ نے ضربوں کا چلنا سنا. واحد غریب ہے کائنات میں حسین کہ جسے ضربے مارنے کے بعد بھی مسلمانوں کا دل نہیں بھرا، جس کا سر نیزے پہ اٹھانے کے بعد بھی امت کا دل نہیں بھرا. شمر نے عمر صاحب سے کہا کہ ذرا گھوڑوں کی نال بندی کرو، چونکہ سارا دن گھوڑے بھاگنے کے بعد گھوڑے کی نالیں پرانی ہو گئی ہیں. تازہ لوہے کی نالیں گھوڑوں کو سموں میں لگائی گئی. پتہ ہے کیوں لگائی گئی؟ کہ ایک دستہ اس طرف سے آئے، ایک دستہ اس طرف سے آئے اور حسین کے لاشے پر ایسے گھوڑے دوڑائے کہ رسول کی بیٹی تڑپ کے کہے ہائے میرا خلیل حسین. آج لوگوں پر شام غریبہ ہے بھائی. میں بانی اشرا کی طرف سے شکر گزار ہوں آپ کا جو یکم سے 10 تک تم نے ایسی ترتیب سے گریہ کیا. مولا اس کا اجر عطا فرمائے. ایک ایک ماتمی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو تم میرے غریب مولا کو روئے، جو تم اس کو روئے کہ جس کی ماں روتی تھی اس کا ایک بال بھی ٹوٹ جاتا تھا نا. پوری رات تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نانا دیکھ میرے حسین کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے. عزاداران امام مظلوم زبرہ کر کے ان کا دل نہیں بھرا، نیزوں پہ اٹھا کے دل نہیں بھرا، لاش پہ گھوڑے دوڑانے کے بعد دل نہیں بھرا. ہائے کرو تڑپو یا مر جاؤ. جعفر عشق صدری نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے حسین اس لیے شہید اعظم نہیں جو حسین نبی کا نواسا ہے، حسین اس لیے شہید اعظم نہیں جو یہ علی کا بیٹا ہے، حسین اس لیے شہید اعظم نہیں جو یہ زہرا کا لال ہے. شاگردوں نے پوچھا جعفر عشق صدری تو پھر حسین شہید اعظم کیوں ہے؟ کہا حسین پر 70 ظلم ایسے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی پر نہیں ہوئے. شاگردوں نے ماتم شروع کیا، ماتم کر کے کہتے ہیں جعفر کوئی ہمیں ایسا مصائب سنا کہ جس نے رسول کی بیٹیوں کو شام غریبہ میں بڑا تڑپایا ہو. کہ جب انہوں نے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے نا پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. شمر نے کہا وہ دستہ آ جائے جن کے ہاتھ میں لوہے
امام حسین کا عشرہ ختم ہو گیا، بی بی عالیہ کے ایام عزا شروع ہو گئے، کائنات ختم ہو جاتی، شام غریبہ نہ آتی، لیکن آ گئی ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی ہمیں معاف کرنا، اگر ہم سے رونے میں کوئی کمی رہ گئی، ہم اتنا تو نہیں روئے نا جتنا سجاد رویا، کفن میں بھی خون رو کے کہتا ہے بابا حسین معاف کرنا، جو تجھ پہ رونے کا حق تھا وہ سجاد نے ادا نہیں کیا۔ اگر فکر سنو گے، شام غریبہ کربلا کے بن میں آ گئی، بہن آئی پتھر ہٹا کر فوراً آ گئی نہیں، بڑا وقت لگا اسے آنے میں۔ مقتل کہتا ہے رات کا آخری پہر ہونے والا تھا، نماز شام کا وقت جا رہا تھا اور فجر کا وقت آ رہا تھا، جب اندھیرے میں صرف ایک تھوڑی سی آگ روشن کر کے وہ حسین کا لاشا دیکھ رہی تھی۔ پوچھو بی بی کربلا کے بن میں وہ آگ کہاں سے آئی جس نے روشنی کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا انہوں نے ہمارے خیمے جلا دیے تھے؟ وہ خیموں کی آگ تھی، روشنی تھی جس میں شہیدوں کو دیکھ رہی تھی۔ فکر سنو گے، مر نہیں جاؤ گے۔ بی بی کہتی ہے جب خیمے جلے، میں سجاد کو کندھوں پہ اٹھا کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، جب آخری خیمہ رہ گیا نا اور سارے جل گئے، یہ عام خیمہ نہیں، یہ عباس کا خیمہ تھا۔ میں نے عباس کے خیمے میں سجاد کی داڑھی پر بوسہ دے کے کہا تو وقت کا امام ہے، حکم دے جل کے مر جائیں یا باہر جائیں، کبھی بھی جان پہلے بچائیں، چونکہ ابھی شام میں تبلیغ کرنی ہے۔ کہ بیٹا یہ دیکھ سر پہ چادر نہیں، کبھی بھی بالوں کے ساتھ چہرہ چھپا لے، بالوں سے چہرہ چھپا کر علی کی لاڈلی رو کے کہتی ہے اب بال کیسے چھپاؤں؟ سجاد نے مٹی اٹھا کر بالوں میں ڈالی کہ یہ میرا پردہ ہے۔ تمہارا بارواں امام کہتا ہے میرا سلام ان بیویوں پر جن کی چادر خاک شفا کی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، میرا سلام ان مستورات پر اور جن کی نالین کو کبھی عرش نے نہیں دیکھا تھا۔ عزادارو یاد رکھنا، چادر چھنی ہے، پردہ نہیں چھنا، چونکہ یہ پردے کے لیے چادروں کی محتاج نہیں۔ عزادارو عظمت مسائل میں چادر اتری مگر پردہ نہ گیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے بھی کبھی چہرہ چھپاتی تھی، کبھی سر چھپاتی تھی، رو کے کہتی تھی میں بڑی پردے دار ہوں۔ عزادارو چلتے ہوئے خیموں سے باہر آئے، سجاد کو نا کندھے سے لگا کے علی کی بیٹی کہتی اللہ میں نے ایک سجاد نہیں بچایا، میں نے پوری نسل اسماعیل بچائی ہے، میں نے پوری نسل ابراہیم بچائی ہے۔ جو سید ہوگا وہ عالیہ کا مقروض، کیوں؟ کیونکہ نسل سادات بچائی ہے حسین کی بہن نے۔ کوئی دنیا میں سید ہونا یہ نہیں کہتا کہ میں عالیہ کی نسل سے ہوں، کوئی کہے گا میں عابدی ہوں، کوئی کہے گا میں نقوی ہوں، کوئی کہے گا میں کاظمی ہوں۔ اپنی نسل کو حسین کی نسل پہ قربان کر دیا علی کی لاڈلی نے۔ عزادارو جملہ سنو گے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیام جل گئے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے اور ایک ایک سے پوچھتی ہے کسی نے میرا بابا دیکھا؟ میں نے چاہا میں آگے بڑھ کر بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں، میں نے مٹھی میں ریت اٹھائی، میں آگ بجھانے گیا، یہ تڑپ کے کہتی ہے شیخ مجھے مارنا نہیں، میں علی کی پوتی ہوں۔ عزادارو ہمیں
یا حسین یا حسین یا حسین. عزاداروں یہ کہتا ہے ایک بندے سے پوچھ لیا معصومہ نے یا شیخ حل رائت ابھی، اے عربی تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے پہلے وہ ظلم کیا جو شبر کرتا تھا، پھر اس نے کہا ہاں میں تیرے بابا کو دیکھا ہے، بتاؤں کہاں ہے؟ کیا جلدی بتانا، وہ اکبر کے بعد اب زندہ نہیں رہا ہوتا، جلدی بتا میرے بابا کہاں ہے؟ کہ اس نے کمان اٹھائی، ایک کمان میں تیر جو ہاتھ پکڑ لینا، کمان میں تیر چلا حسین کے جنازے کی طرف تیر چلا کے کہتا ہے وہ میرا بابا، آگے آگے تیر، پیچھے پیچھے معصومہ باپ کے لاشے پر جا کے کہتی ہے بابا معاف کرنا، نہ میں تیرا پتہ پوچھنی. یا حسین یا حسین، بی بی معاف کرنا، بی بی ہم تیرے بچوں کو ایسے نہیں رو سکتے، بی بی جیسے تو روتی. فکر سنو گے شام غریبہ کا. عزاداروں معصومہ فرماتی ہے میں نے بابا کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا. قمر بھائی اللہ آپ کے بچوں کی زندگی کریں، کلمہ مختار بڑے غلام صاحب. شام غریبہ میں جتنے مومن میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو صبح سے اس فرصت کے انتظار میں تھی، تو میں بتاؤں مولا سجاد فرماتے ہیں یہ شام غریبہ خصوصاً مستورات کا پرسہ ہے، کیونکہ آج عصر عاشور تک تم حسین کے بیٹوں کو روئے، کا شام غریبہ میں حسین کی اس بیٹی کو ضرور رونا جس کے بال کربلا میں سفید ہوئے. پتہ ہے کیوں معصومہ کے بال سفید ہوئے؟ حسین کی ماں کے بال دربار میں سفید ہوئے، حسین کی بہن کے بال اکبر کی برچھی پہ سفید ہوئے. یہ تیسری معصومہ ہے جس کے بال 4 سال میں سفید ہوئے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ میری بہن بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی شام غریبہ میں. ابن منذر نے ماتم کیا مولا سینے پہ کیوں نہیں آئی؟ کہ اتنے تیر تھے سینے پہ جگہ نہیں ملی، وہ قدموں پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک کچھ بجنے کی آواز آئی. وہ منظر دیکھا حسین کی بیٹی نے کہ بال سفید ہو گئے. کیا کہ ایک کتا ہے جس کا نام بجمل ہے، یہ حسین کی انگوٹھی اتار رہا تھا مگر انگوٹھی اتری نہیں. اس نے ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، اوپر خنجر رکھا، پھر دوسرے پتھر سے ایسا مارا انگوٹھی بھی لے گیا، اتنی بھی لے گیا. حسین بس بس فکر آخری مجھے معاف کر دینا، حیات باقی تو ملاقات باقی، ماتمیوں سے معافی مانگ کر آخری فکر کرنے لگا. صرف انگوٹھی نہیں لوٹی، ایک ایک تبرک شام غریبہ میں میرے مولا حسین کا لوٹا. دستار لوٹ لی، عبا لوٹ لی، کمر بند لوٹ لیا، نالین لوٹ لی. اب کرتے کے نیچے جسے تم بنیان یا ویسٹ کہتے ہو، کرتے کے نیچے ایک شے پہنتے عرب والے جسے سراویل کہتے ہیں. سراویل حسین کے بدن پر ایک ریشمی سراویل تھی. ایک بے غیرت آیا جس کا نام جمال ہے، اس نے حسین کے کرتے کے نیچے والی سراویل اتارنی چاہی. حسین کی لاش کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا کہ نہ اتار، ابھی میری بہنوں نے آنا ہے اور مجھے بے لباس نہ کر. حسین کا ہاتھ اس نے خنجر سے کاٹا، دوسرا ہاتھ آیا پھر خنجر سے کاٹا. جب علی کی بیٹی آئی نا رو کے کہتی ہے اور تجھ میں اور غازی میں کوئی فرق نہیں، وہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ مر نہیں جاؤ گے، مر نہیں جاؤ گے کہ حسین کی بیٹی مر گئی ہے. ایک فکر سنتے جانا. عزاداروں پتہ ہے جب یہ بھائی کے جنازے پہ رو رہی تھی نا، شام غریبہ کا
بیٹھ کے قاتلوں سے کہہ رہی تھی میں اسے رو لوں بھائی کے جنازے